ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ ماہ ذی الحجہ شریف کے برکت والے، رحمت والے ایام اور برکت والی راتوں میں ہم اپنی زندگی کے لمحات کو گزار رہے ہیں۔ اس وقت تو حرم محترم میں لبیک کی صدائیں اور حج کی تیاریاں جاری و ساری ہے، اور پوری دنیا کے اندر اہل اسلام قربانی کی تیاریوں میں اور عید الاضحیٰ کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ اسی مناسبت سے میں نے قرآن مقدس کی آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرُوا فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، اور کتاب میں یاد کرو ابراہیم کو، إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کہ بے شک وہ سچے نبی تھے اللہ کے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حج کے اکثر ارکان اور قربانی یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یادیں ہیں، جس کو اہل اسلام ہر سال تازہ کرتے ہیں، اور قربانی ہمیں بتا رہی ہے، حج کے ارکان ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ کے مقبول اور محبوب بندے جس کام کو جس انداز سے انجام دے تو اللہ والوں کی یادوں کو مٹایا نہیں جاتا، بلکہ اللہ والوں کی یادوں کو تازہ کیا جاتا ہے۔ اور اللہ والوں کی یادوں کو تازہ کرنا یہ اسلام کا طریقہ ہے، اور اللہ والوں کی یادوں کو مٹانا یہ مشرکین اور منافقین کا طریقہ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ پاک کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اور ذکر کرو اللہ کا۔ قرآن میں کہا بھی ہے کہ اللہ کا ذکر کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، اور اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو۔ تو جب 24 گھنٹے اللہ ہی اللہ کریں گے تب ذکر ابراہیم کی فرصت کہاں ہے؟ جب اللہ ہی اللہ کریں گے تو ذکر موسیٰ کی فرصت کہاں ہے؟ پھر ایک مقام پہ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، مریم کا ذکر کرو۔ پھر ایک مقام پہ فرمایا موسیٰ کا ذکر کرو۔ ایک مقام پہ فرمایا اسماعیل کا ذکر کرو۔ ایک مقام پہ فرمایا داؤد کا ذکر کرو۔ حیرت ہے، جب اللہ تیرا ذکر ہی کثرت سے کریں گے تو ذکر ابراہیم کب کریں گے؟ ذکر موسیٰ کب کریں گے؟ ذکر داؤد کب کریں گے؟ ذکر ایوب کب کریں گے؟ تو اللہ کی رحمت جواب دے گی نادان، تو نے مجھے اور میرے نبیوں کو الگ سمجھ رکھا ہے۔ میرا ذکر بھی میرا ذکر ہے، اور میرے نبیوں کا ذکر بھی میرا ذکر ہے۔ نبیوں کو خدا سے جدا کرنا یہ منافقین کی صفت ہے، اور نبی خدا نہیں ہے، لیکن نبی خدا سے جدا بھی نہیں ہے۔ اس لیے جب آپ نبیوں کا ذکر کرتے ہیں تو وہ اللہ ہی کا ذکر کرنے کا ثواب آپ کو ملتا ہے۔ اب آپ دیکھیں ان انبیاء کرام کے ذکر سے ہمیں کس قدر زندگی گزارنے کے پیمانے ملتے ہیں، زندگی گزارنے کے خطوط ملتے ہیں، مشعل راہ ہے انبیاء کرام کی زندگی۔ آج کل لوگ تھوڑی تھوڑی مصیبت میں، تھوڑی تھوڑی مشکل میں، تھوڑی تھوڑی پریشانیوں میں اس قدر مس مائنڈ ہو جاتے ہیں کہ کوئی کہتا ہے اتنا مصیبت آ گئی، اتنی مصیبت آ گئی، اب موت کیوں نہیں آتی، میں مر کیوں نہیں جاتا۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مصیبتوں سے تھک ہار کر موت کی دعا کرنا اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، قرآن مقدس میں اللہ نے اپنے نبیوں کا ذکر کیا کہ تمہاری مصیبتیں ان نبیوں کی مصیبتوں کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اس لیے کہ جو اللہ کا جتنا مقرب ہوتا ہے، جو اللہ کا جتنا قریبی ہوتا ہے، اللہ اس کو اتنا زیادہ
آزمائش میں مبتلا فرماتا ہے۔ ارے تمہاری مصیبتیں کیا، کاروبار کی مندی یہ کوئی مصیبت ہے؟ نہیں۔ بال بچوں کی تکلیف یہ کوئی مصیبت ہے؟ نہیں۔ اللہ اکبر، ہم تو دنیا میں آنے کے بعد، دنیا میں قدم رکھنے کے بعد کبھی کبھی مصیبتوں میں مبتلا ہوتے ہیں، پھر خوشیاں بھی مل جاتی ہیں، پھر راحتیں بھی مل جاتی ہیں، لیکن دیکھو اللہ کا وہ پیغمبر، اللہ کا وہ نبی جس کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا، خلیل مطلب گہرا دوست، اور اللہ جسے گہرا دوست بناتا ہے، جسے اللہ خلیل بناتا ہے، خلیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اپنی مرضی ہی نہ چلائے، اللہ کی رضا میں راضی رہے، اللہ کی رضا میں خوش رہے۔ آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ایسے حالات بن گئے، ایسے معاملات بن گئے، ایسا ماحول بن گیا کہ نمرود نے اپنے دہشت گرد کارندوں کے ذریعے سے یہ اعلان کروا دیا کہ میرا خواب اور خواب کی تعبیر یہ ہے کہ ایک بندہ پیدا ہوگا جو میری سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، جو میری سلطنت کا خاتمہ کر دے گا۔ اس نے اپنے خواب کی تعبیر اپنے نجومیوں سے پوچھی۔ حیرت کی بات یہ ہے خود کو خدا کہنے والا اتنا بھی علم نہیں رکھتا تھا کہ اسے اپنے خود کے خواب کی تعبیر معلوم ہو۔ اس نے خواب دیکھا نمرود نے، اور تعبیر پوچھنے کے لیے نجومیوں کو بلایا، تو وہ اللہ نے اس کو بھی بیان کیا کہ کیا وہ بھی خدا ہو سکتا ہے جسے خود اپنے خواب کی تعبیر ہی نہ معلوم ہو؟ ارے خدا تو وہ ہوتا ہے جو خواب دکھاتا بھی ہے، اس کی تعبیر بھی ظاہر فرماتا ہے، اس کے علم بھی بندوں کو عطا کرتا ہے۔ لیکن وہ نمرود اپنے آپ کو خدا کہتا تھا اور خدا کہلواتا تھا۔ بیچارے لوگ اس کے ہاتھوں مجبور ہو کر، جنہیں کوئی چارہ ہی کار نہ تھا، وہ لوگ چاہ کر بھی نہ چاہ کر بھی اس کو سجدے کرتے تھے، اور وہ تھا انسان۔ اللہ اکبر۔ لیکن اس کے خواب کی تعبیر نے اسے بے چین کیا کہ اللہ کا ایک پیغمبر پیدا ہونے والا ہے، اور اللہ کا نبی پیدا ہو کر میری سلطنت کے ٹکڑے کر دے گا، خاتمہ کر دے گا، میری خدائی کے ٹکڑے کر دے گا۔ اس سے پتہ چلا کہ نبی کی پیدائش ایسے روا رمی میں نہیں ہو جاتی، نبی کی پیدائش ایسے چلتے پھرتے نہیں ہو جاتی، بلکہ نبی وہ ہوتا ہے کہ جب وہ پیدا بھی نہیں ہوتا تو اللہ دشمنوں کے ذریعے بھی ڈنکے بجواتا ہے اور دوستوں کے ذریعے بھی ڈنکے بجواتا ہے۔ اچھا، جب نبی پیدا نہیں ہوتا تو نبی کی پیدائش سے پہلے، نبی کی پیدائش سے پہلے دشمن بھی ڈنکے پیٹتے ہیں، لیکن پیدائش کے بعد دشمن ڈنکے نہیں پیٹتے، پیدائش کے بعد تو جشن دوستوں ہی منایا کرتے ہیں، اس لیے کہ پیدائش سے پہلے خواب دکھا کر کے ان کو خواب سے بیدار کیا جاتا ہے۔ ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اللہ حافظ۔